اس کے بعد علم کی ترقی ہوئی، انسان کے مشاہدے اور تجربے کی قوت بڑھ گئی، جس کی وجہ سے بے شمار نئی نئی معلومات حاصل ہوئیں۔ زندگی کا کوئی شعبہ اور علم کا کوئی گوشہ ایسا نہیں رہا جس میں پہلے کے مسلمات بعد کی تحقیق سے غلط ثابت نہ ہو گئے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1500 برس پہلے کا کوئی بھی انسانی کلام ایسا نہیں ہو سکتا جو آج بھی اپنی صحت کو پوری طرح باقی رکھے ہوئے ہو۔ یوں کہ آدمی اپنے وقت کی معلومات کی روشنی میں بولتا ہے، وہ شعور کے تحت بولے یا لاشعور کے تحت، بہرحال وہ وہی کچھ دہرائے گا جو اس نے اپنے زمانے میں پایا ہو۔ چنانچہ 1500 برس پہلے کی کوئی بھی انسانی کتاب آج ایسی موجود نہیں ہے جو غلطیوں سے پاک ہو، مگر قرآن کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ وہ جس طرح 1500 برس پہلے کے دور میں برحق تھا، آج بھی وہ اسی طرح برحق ہے۔ زمانے کے گزرنے سے اس کی صداقت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ یہ واقعہ اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ یہ ایک ایسے ذہن سے نکلا ہوا کلام ہے جس کی نگاہ ازل سے ابد تک محیط ہے، جو سارے حقائق کو اپنی اصل شکل میں جانتا ہے، جس کی واقفیت زمانے اور حالات کی پابند نہیں۔ اگر یہ محدود نظر رکھنے والے انسان کا کلام ہوتا تو بات کا زمانہ اسی طرح اس کو غلط ثابت کر دیتا، جیسے ہر انسانی کلام بعد کے زمانے میں غلط ہو چکا ہے۔ قرآن کا اصل موضوع اخروی سعادت ہے، اس لحاظ سے وہ دنیا کے معروف علوم و فنون میں سے کسی کی تعریف میں نہیں آتا، مگر اس کا مخاطب چونکہ انسان ہے، اس لیے قدرتی طور پر وہ اپنی تقریروں میں ہر اس علم میں مس ٹچ کو کرتا ہے جس کا تعلق انسان سے ہے۔ یہ ایک بہت نازک صورتحال ہے، کیونکہ آدمی اپنی گفتگو میں اگر کسی فن کو مس ٹچ کر رہا ہے تو خواہ وہ اس پر کوئی تفصیلی کلام نہ کرے، اگر اس کی معلومات ناقص ہیں تو یقینی طور پر وہ ایسے الفاظ استعمال کرے گا جو صورت واقعے سے ٹھیک ٹھیک مطابقت نہ رکھتے ہوں۔ مثلاً ارسطو نے عورت کی کمتری ثابت کرنے کے لیے یہ کہا کہ اس کے منہ میں مرد سے کم دانت ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بیان علم الاجسام سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ یہ ایک ایسا بیان ہے جو علم الاجسام سے ناواقفیت کا ثبوت دیتا ہے، کیونکہ یہ معلوم ہے کہ مرد اور عورت کے منہ میں دانت کی تعداد یکساں ہوتی ہے۔ اس کے برعکس یہ حیرت انگیز بات ہے کہ قرآن اگرچہ مختلف انسانی علوم کو بیان کرتا ہے یا اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، مگر اس کے بیانات میں کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں آنی پائے جو بات کی وسیع تر تحقیقات سے یہ ثابت کرے کہ یہ ایسے ایک شخص کا کلام ہے جس نے کمتر معلومات کی روشنی میں اپنی باتیں کہی تھیں۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک بالاتر ہستی کا کلام ہے، جو اس وقت بھی جانتا تھا جب کوئی نہیں جانتا تھا، اور ان چیزوں کو بھی جانتا تھا جس سے اب تک لوگ ناواقف ہیں۔ یہاں میں مختلف علوم سے متعلق چند مثالیں دوں گا، جس سے اندازہ ہوگا کہ ایک علم کو مس ٹچ کرتے ہوئے بھی قرآن کس طرح حیرت انگیز طور پر ان صداقتوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے جو قرآن کے نزول کے وقت معلوم شدہ نہیں تھی، بلکہ بعد کو دریافت ہوئی۔ اس بحث سے پہلے بطور تمہید یہ عرض کر دینا مناسب ہوگا کہ جدید تحقیقات سے قرآنی الفاظ کی مطابقت اس مفروضے پر مبنی ہے کہ یہ تحقیقات متعلقہ واقعے کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو چکی ہیں، اور اس طرح مادی کائنات کے بارے میں قرآن کے اشاراتی الفاظ کی تفسیر کے لیے ہم کو ضروری مواد حاصل ہو گیا ہے۔ اب اگر مستقبل کا مطالعہ کسی موجودہ تحقیق کو مکمل طور پر یا جزئی طور پر غلط ثابت کر دے
تو اس سے کسی بھی درجے میں قرآن کی تغلیط نہیں ہوگی، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہوگا کہ قرآن کے مجمل اشارے کے تفصیلی تعین میں غلطی ہو گئی تھی۔ ہم کو یقین ہے کہ آئندہ کی صحیح تر معلومات قرآن کے اشاراتی الفاظ کو زیادہ صحیح طور پر واضح کرنے والی ہوں گی۔ وہ کسی اعتبار سے اس سے مختلف نہیں ہو سکتی۔ اس سلسلے میں قرآن کے جو بیانات ہیں ان کو ہم دو قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ جو ان امور سے متعلق ہے جن کے متعلق انسان کو نزول قرآن کے وقت کسی قسم کی معلومات حاصل نہیں تھی، اور دوسرے وہ جن کے متعلق وہ سطحی اور ظاہری معلومات رکھتا تھا۔ کائنات کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے متعلق دور سابق کے لوگ کچھ نہ کچھ جانتے تھے، مگر ان کا یہ علم ان دریافتوں کے مقابلے میں بے حد ناقص اور ادھورا تھا جو بعد کے زمانے میں علمی ترقی کے دور میں انسان کے سامنے آئیں۔ قرآن کی مشکل یہ تھی کہ وہ کوئی سائنسی کتاب نہیں تھی، اس لیے اگر وہ عالم فطرت کے بارے میں یکایک نئے نئے انکشافات لوگوں کے سامنے رکھنا شروع کر دیتا تو انہی چیزوں پر بحث چھڑ جاتی اور اس کا اصل مقصد انسان کی اصلاح پس پشت چلا جاتا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اس نے علمی ترقی سے بہت پہلے کے زمانے میں اس طرح کی چیزوں پر کلام کیا اور ان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیے جس میں دور سابق کے لوگوں کے لیے کنفیوژن کا کوئی سامان نہیں تھا، اور اسی کے ساتھ بعد کے انکشافات کا بھی وہ پوری طرح احاطہ کیے ہوئے تھے۔ الف، قرآن میں ایک سے زیادہ مقامات پر پانی کا ایک خاص قانون بیان کیا گیا ہے۔ ایک مقام پر یہ الفاظ ہیں: وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا۔ سورہ نمبر 25 آیت 53۔ یعنی اور وہی ہے جس نے ملائے دو دریا، ایک کا پانی میٹھا خوشگوار ہے اور ایک کا کھاری تلخ، اور دونوں کے درمیان ایک آڑ یعنی بیریئر رکھ دی۔ دوسری جگہ یہ الفاظ ہیں: وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا۔ سورہ نمبر 27 آیت 61۔ یعنی دو سمندروں کے درمیان آڑ ڈال دیا۔ سورہ الرحمن میں یہ الفاظ ہیں: مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ۔ سورہ نمبر 55 آیت 19-20۔ یعنی اس نے چلائے دو دریا ملتے ہوئے دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کر سکتے۔ ان آیات میں جس مظہر قدرت کا ذکر ہے وہ قدیم ترین زمانے سے انسان کو معلوم تھا، وہ یہ کہ دو دریاؤں کے پانی باہم مل کر بہتے ہیں تو وہ ایک دوسرے میں شامل نہیں ہو جاتے۔ مثال کے طور پر چاٹگام یعنی بنگلہ دیش سے لے کر اراکان یعنی برما تک دو دریا مل کر بہتے ہیں، اور اس پورے سفر میں دونوں کا پانی بالکل الگ الگ نظر آتا ہے۔ دونوں کے بیچ میں ایک دھاری سی برابر چلی گئی ہے، ایک طرف کا پانی میٹھا اور دوسری طرف کا کھاری۔ اسی طرح سمندر کے ساحلی مقامات پر جو دریا بہتے ہیں ان میں سمندر کے اثر سے برابر مد و جزر یعنی جوار بھاٹا آتا رہتا ہے۔ مد کے وقت جب سمندر کا پانی ندی میں آ جاتا ہے تو میٹھے پانی کی سطح پر کھاری پانی بہت زور سے چڑھ جاتا ہے، لیکن اس وقت بھی دونوں پانی الگ الگ رہتے، اوپر کھاری رہتا ہے نیچے میٹھا۔ اس کے بعد جب جزر ہوتا ہے تو اوپر سے کھاری پانی اتر جاتا ہے اور میٹھا پانی جوں کا توں رہتا ہے۔ الہ آباد میں گنگا اور جمنا کے سنگم کے مقام پر میں نے خود دیکھا کہ دونوں دریا ملنے کے باوجود الگ الگ بہتے ہوئے نظر آتے ہیں،
اور درمیان میں ایک لکیر مسلسل چلی گئی ہے۔ یہ بات قدیم ترین زمانے سے انسان کے مشاہدے میں آ چکی ہے، مگر یہ واقعہ کس قانون فطرت کے تحت واقع ہوتا ہے، یہ ابھی حال میں دریافت کیا گیا ہے۔ جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ رقیق اشیاء میں سطح کا تناؤ یعنی سرفیس ٹینشن کا ایک خاص قانون ہے، اور یہی دونوں قسم کے پانی کو الگ الگ رکھتا ہے۔ چونکہ دونوں سیالوں کا تناؤ یعنی ٹینشن مختلف ہوتا ہے، اس لیے وہ دونوں کو اپنی اپنی حد میں رکھتا ہے۔ قرآن سورہ نمبر 55 آیت 20 نے اس فطری قانون کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے: بینہما برزخ لا یبغیان، یعنی دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے جس سے وہ آگے نہیں بڑھتے۔ یہ الفاظ بول کر قرآن نے اس فطری قانون کی ایسی تعبیر کی ہے جو قدیم مشاہدے کے اعتبار سے بھی ٹکرانے والی نہیں تھی، اور اب جدید دریافت اور بھی واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ برزخ یعنی آڑ سے مراد سطح کا تناؤ یعنی سرفیس ٹینشن ہے، جو دونوں قسم کے پانی کے درمیان پایا جاتا ہے اور جو دونوں کو مل جانے سے روکے ہوئے ہے۔ سطحی تناؤ کے قانون کو ایک سادہ سی مثال سے سمجھیے۔ اگر آپ گلاس میں پانی بھریں تو وہ کنارے تک پہنچ کر فوراً بہنے نہیں لگے گا، بلکہ ایک سوت کے بقدر اٹھ کر گلاس کے کناروں کے اوپر گولائی میں ٹھہر جائے گا۔ یہی وہ چیز ہے جس کو شاعر نے خط پیمانہ کہا ہے: اندازۂ ساقی تھا کس درجہ حکیمانہ، ساغر سے اٹھیں موجیں بن کر خط پیمانہ۔ گلاس کے کناروں کے اوپر پانی کی جو مقدار ہوتی ہے وہ کیسے ٹھہرتی ہے؟ بات یہ ہے کہ رقیق اشیاء کی سطح کے سالمات یعنی مالیکیولز کے بعد چونکہ کوئی چیز نہیں ہوتی، اس لیے ان کا رخ اندر کی طرف ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے سالمات کے درمیان کشش اتصال بڑھ جاتی ہے، اور قانون اتصال یعنی کوہیشن کے عمل کی وجہ سے پانی کی سطح کے اوپر ایک قسم کی لچکدار جھلی یعنی الاسٹک فلم سی بن جاتی ہے، اور پانی گویا اس کے غلاف میں اس طرح ملفوف ہو جاتا ہے جیسے پلاسٹک کی سفید جھلی میں پھنسا ہوا نمک ملفوف ہوتا ہے۔ سطح کا یہی پردہ اوپر ابھرے ہوئے پانی کو روکتا ہے۔ یہ پردہ اس حد تک قوی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر سوئی ڈال دی جائے تو وہ ڈوبے گی نہیں، بلکہ پانی کی سطح پر تیرتی رہے گی۔ اسی کو سطح کا تناؤ یعنی سرفیس ٹینشن کہا جاتا ہے، اور یہی وہ آڑ یا فطری قانون ہے جس کی بنا پر تیل اور پانی ایک دوسرے میں گھلتا ملتا نہیں، اور یہی وہ آڑ ہے جس کی وجہ سے کھاری پانی اور میٹھے پانی کے دو دریا مل کر بہتے ہیں، مگر ایک کا پانی دوسرے میں شامل نہیں ہوتا۔ با قرآن میں آیا ہے: اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، سورہ نمبر 13 آیت 2، یعنی اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ایسے ستونوں کے جنہیں تم دیکھ سکو۔ دور قدیم کے انسان کے لیے یہ الفاظ اس کے ظاہری مشاہدے کے عین مطابق تھے، کیونکہ وہ دیکھتا تھا کہ اس کے سر کے اوپر سورج، چاند اور ستاروں کی ایک دنیا کھڑی ہے، مگر کہیں اس کا پایا اور کھمبا نظر نہیں آتا۔ اور اب جدید ترین معلومات رکھنے والے انسان کے لیے بھی اس میں مکمل معنویت موجود ہے، کیونکہ جدید ترین مشاہدہ بتاتا ہے کہ اجرام سماوی ایک لامحدود خلا میں بغیر کسی سہارے کے قائم ہے، اور ایک عمدہ غیر مرئی یعنی کشش ثقل یعنی گریویٹیشنل پل ان کو بالائی فضا میں سنبھالے ہوئے ہے۔ جیم
اسی طرح سورج اور تمام ستاروں کے بارے میں کہا گیا ہے، کلن فی فلک یسبحون، سورہ نمبر 21 آیت 33، یعنی سب کے سب ایک آسمان میں تیر رہے ہیں۔ دور قدیم میں بھی انسان اجرام سماوی کو حرکت کرتا ہوا دیکھتا تھا، اس لیے ان الفاظ سے اس کو توحش نہیں ہوا، مگر جدید معلومات نے ان الفاظ کو اور زیادہ بامعنی بنا دیا ہے۔ بسیط اور لطیف خلا میں اجرام سماوی کی گردش کے لیے تیرنے سے بہتر کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ دال، رات اور دن کے متعلق قرآن میں ہے، یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، سورہ نمبر 7 آیت 54، یعنی اللہ اوڑھتا ہے رات پر دن کہ وہ اس کے پیچھے لگا آتا ہے دوڑتا ہوا۔ یہ الفاظ قدیم انسان کے لیے صرف رات دن کی ظاہری آمد و رفت کو بتاتے تھے، مگر اس میں نہایت عمدہ اشارہ زمین کی محوری گردش کی طرف بھی موجود ہے، جو جدید مشاہدے کے مطابق رات اور دن کی تبدیلی کی اصل وجہ ہے۔ یہاں میں یاد دلاؤں گا کہ روس کے پہلے خلائی مسافر نے خلا سے واپسی کے بعد اپنے جو مشاہدات بیان کیے تھے، اس میں ایک یہ بھی تھا کہ زمین کو اس نے اس شکل میں دیکھا کہ سورج کے سامنے محوری گردش کی وجہ سے اس کے اوپر اندھیرے اور اجالے کی آمد و رفت کا ایک تیز تسلسل، یعنی ریپڈ سکسیشن جاری تھا۔ اس طرح کے بیانات قرآن میں کثرت سے موجود ہیں۔ دوسری مثالیں وہ ہیں جن کے متعلق پچھلے زمانے کے لوگ قطعاً کوئی معلومات نہیں رکھتے تھے، قرآن نے ان کا ذکر کیا اور ایسی باتیں کہیں جو حیرت انگیز طور پر جدید انکشافات سے صحیح ثابت ہوتی ہیں۔ یہاں میں مختلف علمی شعبوں سے اس کی چند مثالیں پیش کروں گا۔ کتاب مذہب اور جدید چیلنج، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 161۔